آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے 2024 میں امیر ترین لوگوں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے بزنسز اور ان کی سٹرگل کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہماری فہرست میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں دلیپ شانگھوی۔ 67 سالہ دلیپ شانگھوی سن فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے مالک ہیں، جو $5 بلین کی قیمت کے ساتھ پہلی ہندوستانی فارما کمپنی ہے۔ شروع میں وہ اپنے والد کے ساتھ کام کرتے تھے، جو دوائیوں کی ہول سیل ڈیلرشپ تھی۔ اس کام کے دوران انہوں نے دوسروں کی تیار کردہ ادویات فروخت کرنے کی بجائے اپنی دوائیاں بنانے کا سوچا۔ سال 1982 میں 27 سالہ دلیپ شانگھوی نے بالآخر $10,000 کے سرمایے کے ساتھ اپنا پہلا مینوفیکچرنگ یونٹ کھولا۔ اس نے اپنے اس منصوبے کا نام سن فارماسیوٹیکل انڈسٹریز رکھا۔ اس کی آبائی ریاست گجرات میں واپی میں واقع اس یونٹ نے ممبئی سے تھوڑی ہی دوری پر ایک نفسیاتی دوا تیار کی تھی، تاہم ان کی ذہانت اور توانائی کی بدولت جلد ہی کاروبار میں تیزی آ گئی، اور اسی محنت اور خود اعتمادی کی بدولت آج وہ دنیا کے 59 امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہماری فہرست میں 4تھے نمبر پر ہیں سوترا جندال اور ان کی فیملی۔ 73 سال کی سوترا جندال اور ان کی فیملی JSW گروپ کے مالک ہیں، اور ان کی نیٹ ورتھ $31.5 بلین ہے، اور وہ OP جندال گروپ کی چیئرپرسن اور ساتھ ہی ساتھ ایک سیاستدان بھی ہیں، جن کا تعلق انڈین نیشنل کانگریس سے ہے۔ سوترا جندال کی پیدائش آسام میں ایک ہندو مارواڑی خاندان میں ہوئی۔ انہوں نے 1970 میں اوم پرکاش جندال سے شادی کی، جنہوں نے جندال گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ سوترا 2005 میں اپنے شوہر کی موت کے بعد چیئرپرسن بنی، جو کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ سوترا جندال ہندوستان کی امیر ترین خاتون ہیں اور دنیا کی 50ویں امیر ترین شخصیت بھی ہیں۔ ہماری فہرست میں 3رے نمبر پر ہیں شیو ندار۔ شیو ندار HCL ٹیکنالوجیز کے مالک ہیں۔ شیو ندار نے 1967 میں وال چند گروپ کی کاپر انجینئرنگ لمیٹڈ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی اور دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی انٹرپرائز جس کا آغاز ندار اور ان کے شراکت داروں نے کیا، وہ مائکرو کامپ تھا، ایک کمپنی جس نے ہندوستان مارکیٹ میں ٹیلی ڈیجیٹل کیلکولیٹر فروخت کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ HCL کی بنیاد 1976 میں رکھی گئی تھی، جس میں $1,87,000 کی سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ اس کے بعد 1980 میں HCL نے IT ہارڈ ویئر فروخت کرنے کے لیے سنگاپور میں فار ایسٹ کمپیوٹرز کے آغاز کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں قدم رکھا۔ اس منصوبے سے پہلے سال ہی $10 لاکھ کی آمدنی ہوئی، اور آج وہ $36.7 بلین کے ساتھ انڈیا کے 3رے اور دنیا کے 42ویں امیر ترین شخص ہیں۔ ہماری فہرست میں 2 نمبر پر آتے ہیں گوتم اڈانی۔ گوتم اڈانی اڈانی گروپ کے بانی اور چیئرمین ہیں۔ گوتم اڈانی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بہت قریبی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب نریندر مودی گجرات کے CM تھے تو جہاں دوسری بڑی کمپنیز جیسا کہ ماروتی سوزوکی، فورڈ انڈیا اور ٹاٹا موٹرز کو 1100 پر اسکوائر میٹر کے حساب سے زمین ملی، لیکن اڈانی گروپ کو گجرات میں $32 پر اسکوائر میٹر کے حساب سے زمین ملی۔ اور اس کے علاوہ 2014 سے لے کر 2018 تک فارسٹ لینڈ بھی مودی کی حکومت میں ہی گوتم اڈانی کو استعمال کرنے کے لیے ملی تھی۔ ان پر اسی طرح کے اور بھی الزامات انڈین پارلیمنٹ میں لگائے گئے، اور یہ سب سہولیات انہیں مودی حکومت میں ہی ملی تھی، اور آج وہ $82.3 بلین کی نیٹ ورتھ کے ساتھ انڈیا کے 2رے امیر ترین آدمی ہیں۔ ہماری فہرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور انڈیا کے سب سے بڑے بزنس ٹائکن مکیش امبانی۔ ان کے والد دھیرو بھائی امبانی، جو کہ ریلائنس انڈسٹریز کے بانی ہیں۔ مکیش امبانی اور ان کے چھوٹے بھائی انیل امبانی اپنے والد کے ساتھ شروع ہی سے بزنس میں تھے، لیکن 6 جولائی 2002 کو دھیرو بھائی امبانی کی موت کے بعد جب ان کا پورا بزنس دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں آیا تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان کام کو لے کر اختلافات بڑھنے لگے، اور اس کے بعد ان کی ماں کوکیلا بہن نے
पूरे बिजनेस को दोनों भाइयों के दरमियान बांट दिया, जिसमें मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनियां आईं। लेकिन इनके भाई अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी ग्रोइंग कंपनीज आईं। शुरू में तो अनिल अंबानी अपने भाई से आगे रहे, लेकिन मुकेश अंबानी की मेहनत और इनके बिजनेस में दिलचस्पी ने अनिल अंबानी को बहुत पीछे छोड़ दिया और आज वो 117.5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ इंडिया के सबसे अमीर तरीन और दुनिया के 9वें अमीर तरीन आदमी हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।